بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سجود السہو، یہ باب ہے سہو کے سجدوں کے بارے میں۔ یسجد للسہو فی الزیادۃ والنقصان، سجدہ کرے گا سہو کے لیے زیادتی اور نقصان میں۔ زیادتی نقصان مطلب نقصان کس کا؟ واجب کا۔ کیا؟ واجب کا۔ اور زیادتی کو اس وجہ سے ذکر کیا، اصل جو ہے نا، جو قاعدہ ہے نا، وہ یاد رکھو سجدہ سہو کا۔ واجب چھوڑا یا واجب یا فرض میں تاخیر کی، واجب یا فرض میں تاخیر کی کتنی؟ ایک رکن کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر۔ یہ قاعدہ ہے اصل سجدہ سہو کا، ٹھیک ہے؟ واجب چھوڑ دیا بھول کر، یا فرض یا واجب میں تاخیر کی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب زیادتی جب کرے گا تو زیادتی میں تاخیر ویسے ہی ہوگی کسی نہ کسی رکن میں، تو اس وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یسجد للسہو، سجدہ آگے بتا رہے خود ہی یہ کہانی، سجدہ کرے گا سہو کے لیے زیادتی میں اور نقصان میں، سجدتین 2 سجدے، بعد السلام، سلام کے بعد، ثم یتشہد، پھر تشہد پڑھے گا، ثم یسلم، پھر سلام پھیرے گا۔ عند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یسجد قبل السلام، سجدہ کرے گا سلام سے پہلے۔ لما روی، اس وجہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سہو کے لیے سلام سے پہلے۔ ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لکل سہو سجدتان بعد السلام، ٹھیک ہے؟ اور دوسری روایت کی گئی کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے 2 سجدے سہو کے سلام کے بعد۔ اب دیکھو، یہ دوسری والی ہماری روایت بھی فعلی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی حدیث فعلی ہے، باقی ایک قولی حدیث ہمارے پاس موجود ہے الگ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو فعلی روایتیں آپس میں تو متضاد ہیں، اذا تعارضا تساقطا، جب متعارض ہو گئی تو دونوں سے ہم استدلال نہیں ہو سکتا، باقی ہماری قولی حدیث باقی رہی، تو لہذا اس وجہ سے ہم جو ہے وہ سلام کے بعد کا کہتے ہیں۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ فتعارضت روایتا فعلہ، پس متعارض ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی 2 روایتیں، فبقی التمسک بقولہ، پس باقی رہا دلیل پکڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے، یعنی قولی روایت سے۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ اور عقلی دلیل والے نے سجود السہو مما لا یتکرر، کیونکہ سجدہ سہو ایسی چیز میں سے ہے جس کا تکرار نہیں ہو سکتا۔ فیؤخر عن السلام، پس وہ مؤخر کرے کس سے؟ سلام سے۔ حتیٰ لو سہا عن السلام، حتیٰ کہ اگر اس کو سلام میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو بھی پورا کر سکے۔ تو سلام سے غلطی کیا ہو گئی کہ اس کو سلام کے ٹائم ذہن میں پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، سوچتا رہا، لیٹ ہو گئی نا، اب کیا ہے؟ اب جو ہے وہ ذہن میں نہیں 4 پڑھی، سمجھا؟ تو پہلے سجدہ کر لے گا، تو اس غلطی کے لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اگر پہلے سجدہ کر لے گا اور بعد میں 3-4 کا گمان ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہذا الخلاف، اور یہ اختلاف جو ہے فی الاولویت، اولا ہونے میں ہے، ویاتی بالتسلیمتین، اور لائے 2 سلاموں کو، ہوا صحیح، یہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ سبق چل رہا ہے، ہاں جی، یہی بات سمجھ۔ صرف للسلام المذکور، پھیرتے ہوئے سلام مذکور کو اس کی طرف جو کیا ہے؟ مشہور ہے۔ ویاتی بالصلاۃ، اور لے آئے درود شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا کو سہو کے قاعدے میں، یعنی سجدہ سہو کے بعد جو قاعدہ ہے نا، اس میں جو ہے وہ درود شریف اور دعا پڑھے، اور سجدہ سہو التحیات پڑھ کے کر لے، سمجھا؟ لأن الدعاء موضعہ آخر الصلاۃ، کیونکہ دعا اس کا جو ہے
وہ مقام نماز کا آخر ہے۔ قال فرماتے ہیں وَيَلْزِمُ الصَّحْفَ اِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنسِهَا، اور لازم ہوگا اس پر صحف جب کیا ہے صفائی ٹھیک طریقے سے کرنا، جب وہ زیادہ کرے اپنی نماز میں کوئی فعل نماز کی جنس سے، لیس منہا جو اس میں سے ہے نہیں، یعنی ہے نماز کی جنس سے، مثلا سورہ فاتحہ مثال دو، لیکن پڑھنی ایک دفعہ ہے نا، 2 دفعہ پڑھ لی مثال طور، اس کی جنس میں سے نہیں ہے، سمجھا؟ 2 دفعہ پڑھ لیا جی یہ مثال دے رہا ہوں، ہاں کہ کوئی بھی واجب ہے مثال طور 1 دفعہ کرنا تھا اس نے 2 سجدے کرنے تھے اس نے 3 کر دی، سمجھا؟ ہے تو نماز کی جنس میں سے لیکن وہ کرنا نہیں تھا۔ وَهَذَا يَدُلُّ، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ویسے سجدہ سہو واجب ہے، اور یہی صحیح ہے، لأنہا کیونکہ وہ واجب ہوتا ہے لجبر نقصان، ایک نقصان کے پورا کرنے کے لیے، نقصان کے تلافی کے لیے، تمکن فی العبادہ جو جس نے قرار پکڑا عبادت میں، فتکون واجبتاً پس وہ کیا ہوگا واجب ہوگا، قدما جیسے کہ دم ہوتا ہے حج میں، کس میں حج میں، یہ نقصان کو کی تلافی کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا، اور جب واجب ہے، لا یجب، تو لہذا یہ واجب بھی نہیں ہوگا الا بترک واجب، مگر واجب کو چھوڑنے سے، او تاخیر ہی، یا واجب کی تاخیر کرنے سے، او تاخیر رکن، یا کسی رکن کی تاخیر کرنے سے، ساہین بھول کر، ھذا هو الاصل، یہی کیا ہے اصل ہے۔ وانما وجبت بالزیادتی، اور یہ کہا کہ زیادتی سے واجب ہوگا، لانها لا تعری عن تاخیر رکن او ترک واجب، کیونکہ یہ خالی نہیں ہوگا رکن کی تاخیر سے یا واجب کے چھوڑنے سے، کیونکہ جب زیادتی کرے گا تو رکن دیر سے ادا ہوگا نا، نہیں سمجھا؟ قال فرماتے ہیں وَيَلْزِمُهُ اِذَا تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا، اور لازم ہوگا اس پر جب چھوڑے وہ مسنون فعل، اور مسنون سے مراد واجب ہے مراد، کأنه اراد به، گویا کہ انہوں نے ارادہ کیا اس سے فعل واجب کا، الا انه، مگر یہ ہے کہ کیا ہے ارادہ کیا ہے سنت نام رکھنے کے ساتھ، یہ کہ ان وجوبہ بالسنہ، کہ اس کا وجوب حدیث سے ثابت ہے، اس کا وجوب کس سے ثابت ہے؟ حال فرمایا او ترک قراءۃ الفاتحہ، یا اس نے فاتحہ کا پڑھنا چھوڑ دیا، یا نہ واجب، کیونکہ وہ کیا ہے واجب ہے، یا قنوت چھوڑ دی، یا تشہد چھوڑ دیا، یا تکبیرات عیدین چھوڑ دی، کیونکہ سارے کے سارے کیا ہیں واجبات ہیں۔ فإنہ علیہ السلام واظب علیہا، بس بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے اس پر۔ وعلیکم السلام۔ من غیر ترکہا مرتن، ایک مرتبہ بھی چھوڑنے کے بغیر، وہی امارۃ الوجوب، اور یہ وجوب کی نشانی ہے۔ وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ، اور اس وجہ سے کہ اس کی اضافت تمام نماز کی طرف ہے، فدل، بس یہ دلالت کرتا ہے کہ بے شک وہ نماز کی خصائص میں سے ہے، وذالک بالوجوب، اور وہ وجوب سے ہوتا ہے۔ ثم ذکر التشہد، پھر کہا کہ تشہد کا ذکر کیا نا متن میں، یہ احتمال رکھتا ہے قاعدہ اولا کا بھی اور ثانیہ کا بھی، سمجھا؟ والقراءۃ فیہما، اور ان دونوں میں قراءت کرنے کو، وکل ذالک واجب، اور سارے کے سارے کیا ہیں واجب ہے، اور اس میں سجدہ سہو ہوگا، اور یہی صحیح، سمجھا؟ ولو جہر الامام، اگر زور سے جہر کیا امام نے، فیما، اس نماز میں جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، یا آہستہ پڑھا اس نماز میں جس میں جہر سے پڑھا جاتا ہے، تلزمہ سجدۃ السہو، تو اس کو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ آگے آ رہا ہے 3 آیتیں۔ لأن الجہر فی موضعہ والمخافتۃ فی موضعہا، کیونکہ جہر جو ہے وہ اپنے مقام میں، یعنی جہاں جہر کرنا ہے، اور آہستہ پڑھنا اپنے مقام میں، یعنی جہاں آہستہ پڑھنا ہے، من الواجبات، کس میں سے وہ گالا ہے نا، سمم بکم عمی تھی نبی ونما، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ فہم لا یرجعون، تو قرآن کہنا ہے کہ جواب ہی نہیں دیتے۔ واختلفت الروایت، اور مختلف روایت، فی المقدار، مقدار میں، ٹھیک ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قدر ما تجوز بالصلاۃ فی الفصلین،
کہ اتنی مقدار جس سے نماز واجب ہو جاتی ہے دونوں مسئلوں میں، سمجھا؟ نماز جائز ہو جاتی ہے، نماز یعنی 3 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھ لی تو سجدہ سا واجب ہے، کم پڑھی تو پھر واجب ہے۔ لأن الیسیر من الجہر، کیونکہ تھوڑا جہر اور اخفاء نہیں ممکن ہے اعتراض اس سے، اور کثیر سے ممکن ہے۔ وما تصح بہ الصلاۃ کثیر، اور جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے وہ کثیر ہے، مگر یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 آیت ہے اور مصاحبین کے یہاں 3 آیتیں ہیں۔ یہ امام کے حق میں ہے نہ کہ منفرد کے حق میں، کیونکہ جہر اور مخافت جو ہے وہ جماعت کے خصائص میں سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا